بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 اگست یوم پاکستان۔ تحریک پاکستان قربانیوں کی ایک ایسی داستان جو تا قیامت سنائی دیتی رہے گی۔ لاہور سے مہاجرین کی ایک ٹرین چلی۔ پوری ٹرین میں ایک بھی مسلمان زندہ نہیں تھا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ ننھے بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھینا گیا اور انہیں نیزوں میں ڈال کر دیواروں سے پٹکا گیا، اور ایک جگہ قرآن پاک کے اوراق نعوذ باللہ زمین پر پھیلا دیے گئے، یہ دیکھنے کے لیے کون ان سے اپنا پاؤں بچا کر چلتا ہے، تاکہ پتہ چل سکے مسلمان کون ہے اور اسے شہید کیا جائے۔ 14 اگست آزادی کا دن جو ہمیں ایسی بے مثال قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہیں، اور کیوں نہ ہو، آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، اور اس سایہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ آج کا دن ہمیں ان بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کے عظیم مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا، تاہم ہمارے سامنے آزادی، اخوت اور مساوات کا عظیم تصور تشنۂ عمل ہے۔ اس ملک کے باشندوں کو یکساں طور پر آگے بڑھ کے یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آج اس موقع پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ملک کتنے مسائل سے دوچار ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بے شک ہم نے شدید مزاحمتوں کے باوجود اپنے وطن عزیز کو حاصل کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن آج ہمارے سامنے عدم مساوات، بے روزگاری، پسماندگی وغیرہ کا طوفان کھڑا ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو دیکھیں اور ملک کی ترقی اور کامرانی کے لیے صحیح رستوں کا تعین کریں۔ پاکستان عظیم قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت بچوں، بڑوں اور بزرگوں کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان تو اسی دن ہی بن گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ پاکستان کو مسلمانوں کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں ہرے بھرے کھیت سونا اگل رہے ہیں، اور ہمیں ہر قسم کی آزادی اور آسائش مہیا ہے، مگر ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں ٹیپو سلطان کا خون، سر سید احمد خان کی نگاہ دوربین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد اور مسلسل دوسرے اکابرین کے آثار شامل ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا: ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا قیام۔ 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب پاکستان وجود میں آیا۔ ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، اور انگریزوں نے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی۔ پاکستان بننے سے پہلے پورے بر صغیر پر تقریباً 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بہت کوششیں کیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کی محنت کا صلہ ہمیں پاکستان کی صورت میں عطا کیا۔ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد آخر کار پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حاصل کیا تھا۔
پیارے ہم وطنوں، آج بھی ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اپنے ملک پاکستان کا بھی دفاع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان سے اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو ان مشکل حالات سے نکالے، آمین۔ چند اشعار کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر یہ کہے تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان والے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو وطن کو سنبھالو۔